السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اسلامی شادی، پارٹ نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں شادی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال تقریباً 3 ہجری میں ہو گیا تھا۔ وہ جنگ بدر یا جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کے شوہر، تو یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ جب عدت ان کی ختم ہو گئی، عدت گزر گئی 4 مہینے 10 دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا اور وہ خوشی خوشی سے راضی ہو گئی۔ تو 3 ہجری میں، گویا کہ ہجرت کے 3رے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان کے ساتھ ہوئی۔ یہ امہات المؤمنین میں سے، یعنی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کی ماں۔ ہم تمام مسلمانوں کی وہ ماں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، تو یہ ام المؤمنین کا درجہ ان کو ملا شادی ہونے کے بعد۔ ان کا لقب ام المساکین تھا۔ ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں۔ یہ لقب کیوں پڑا؟ وہ اس لیے کہ یہ یتیموں کا، غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھی، غریبوں کی بہت مدد کرتی تھی یہ ام زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ تو زینب بنت خزیمہ یہ نام ہے، اور ام المساکین سے مشہور ہو گئی ہے کیونکہ یہ غریبوں کا، مسکینوں کا بہت خیال رکھتی تھی، کھلانا پلانا، پیسے میں بانٹنا، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی تھی، تو اس لیے ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے۔ تو جب شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مہر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 400 درہم دیے۔ 400 درہم۔ دیکھیے سب کے بارے میں بتا رہا کتنے مہر تھے۔ آج کے ڈیٹ کے حساب سے کتنا بنے گا انشاءاللہ اس کو میں اگلے درس میں بیان کروں گا میں، کہ انڈین روپیز میں، ریال میں، یا درہم جو یو اے کے درہم ہے اس میں کتنا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یا صحابہ کرام جو عام طور پہ دیتے تھے اب مہر، وہ آج کی ڈیٹ کے حساب سے کتنا بنتا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ ابھی سنتے جائیے کیا کیا تھا۔ تو مہر میں 400 درہم دیے گئے۔ ولیمہ میں 1 اونٹ ذبح کیا گیا، بس یہی ہوا۔ اس کے علاوہ الگ سے کوئی رسم نہیں، نہ مہندی کی رسم، نہ ہلدی کی رسم، کوئی بارات نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بارات لے کر کے نہیں گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں 1 سوئی تک نہیں لیا۔ نو بیڈ، کوئی فرنیچر نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی برتن نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی لوٹا کٹورا پلیٹ جو بھر بھر کے لوگ دیتے ہیں لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، 1 گلاس تک نہیں لیا۔ کوئی جہیز نہیں، کوئی باراتی نہیں۔ آج دیکھیے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جب شادی ہوتی ہے ان کے آس پاس میں رشتہ داروں میں تو پہنچ جاتے ہیں بارات کے لیے، نہا دھو کے کپڑا پہن کھڑے ہوئے ہیں کہ اب گاڑی میں بیٹھ کے بارات میں جائیں گے، جبکہ ان کو بھی پتہ کہ یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے بتا رہی ساری باتیں ساری شادیوں کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی نہیں ہوئی، کئی شادی ہوئی، لیکن تمام شادیوں کو رسول اللہ نے بالکل سادگی کے ساتھ کیا۔ کسی بھی شادی میں جہیز اور بارات کا معاملہ سسٹم نہیں تھا۔ یہی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایک شادی میں بھی بارات لے کر کے نہیں گئے، ایک بھی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں لیا، کسی بھی شادی میں کوئی رسم و رواج نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ کسی کی بھی شادی میں، چاہے آپ کا قریبی ہو یا پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کی بھی بارات میں نہیں جانی چاہیے، اور نہ ہی کسی کی شادی میں جہیز لینے چاہیے۔ تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہیز نہیں لیا اور کسی بھی شادی میں بارات لے کر کے نہیں گئے۔ تو یہ ہو گئے۔ جو 6ٹھی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ام سلمہ سے ہوئی۔ اچھا، یہ شادی جو ہوئی تھی زینب بنت خزیمہ کی، وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔
تو جو بھی شادی ہے، کوئی رمضان کے مہینے میں، کوئی شادی شعبان کے مہینے میں، کوئی شادی شوال کے مہینے میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی. تو کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں جس میں منع ہو. انسان پورے سال میں جب چاہے شادی کر سکتا ہے. کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ سفر کے مہینے میں یا فلاں مہینے میں شادی نہیں کر سکتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، کبھی بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی الگ الگ مہینوں میں ہوئی ہے. اور زینب بنت خزیمہ کی عمر جو شادی ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی. اچھا، دوسری اہم بات ان کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ زینب بنت خزیمہ شادی کے کچھ ہی مہینے کے بعد، 2 3 یا 4 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی رضی اللہ عنہ. اب بات ہے ام سلمہ کی. رسول اللہ علیہ وسلم کی چھٹی شادی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شادی شدہ تھی، شوہر ہے، بچے ہیں، لیکن ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. شوہر کا انتقال ہوا، یہ بیوہ ہو گئی. ان کے پاس بچے بھی، کئی بچے تھے، تقریباً 4 5 یا 6 بچے ان کے پاس تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس. ان کی جب عدت گزر گئی 4 مہینے 10 دن، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ لے کر کے ان کے پاس بھیجا. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی. ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کر کے گئے کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے ان کو بھی انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے نہیں کرنا. ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ بھیجے یا رشتہ لے کر کے گئے. تو پیارے نبی کو تو انکار نہیں کر سکتی تھی، بلکہ خوش ہوئی، کہا رشتہ تو اچھا ہے. لیکن انہوں نے 2 3 باتیں کہی. کہا کہ میرے پاس بچے ہیں، ان پاس اولاد ہے، کئی بچے میرے پاس ہیں. نمبر 2 کہ میرے اندر بہت غیرت ہے. غیرت سمجھ رہے، یعنی میری شادی ہو چکی تھی، شوہر تھے، اب میں کیسے کسی اور کے پاس جا سکتی ہوں، شادی کر لوں، مجھے عجیب لگے گا، میں دل نہیں مانے گا. تو میرے دل میں غیرت ہے. ان عذر پیش کرنے کی یہ وجہ مجھے لگ رہی ہے، میرے اندر غیرت ہے، میں کیسے آپ کے حقوق کو ادا کر پاؤں گی میں. اور تیسری بات کہ میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں، یعنی پتہ نہیں وہ سب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. تو سب کا جواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں باتوں کا دیا. کہا رہی بات بچوں کی کہ آپ کے پاس بہت سارے بچے، تو کوئی بات نہیں، آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں، سارے بچوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، سارے بچوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. رہی بات رشتہ دار کی، تو کوئی بھی رشتہ دار آپ کا ایسا نہیں جو مجھ سے راضی نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا اس رشتے سے، سب مان جائیں گے. اور رہی بات تیسری کہ آپ کے دل میں غیرت ہے، دل نہیں گوارا کر رہا ہے، تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس غیرت کو دل سے نکال دے، یعنی آپ کو برا نہیں لگے گا. کیونکہ اسلام میں جب شادی اللہ نے جائز قرار دیا ہے، بیوہ ہو، طلاق شدہ ہو، جو عدت گزر گئی تو شادی کر سکتی ہے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان کے دل سے وہ غیرت نکل گئی. کون سی غیرت؟ کہ ہاں کیسے میں شادی کروں دوسری. تو اس طرح سے پھر وہ راضی ہو گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ شادی کرنے کے لیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی. اور پھر یہ ام سلمہ سے ام المومنین بن گئی، یعنی ہم مسلمانوں کی ماں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی. اللہ نے اتنا اونچا درجہ دے دیا. ان کے بارے میں بہت اہم باتیں ہیں. اگر مختصر میں بیان کروں، بات لمبی نہ ہو جائے، 2 4 باتیں بیان کرتا ہوں میں. نمبر 1 کہ جب ان کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو شادی کی پہلی رات ہے، دیکھیے رسول کے ساتھ ہے، پہلی رات ہے، اٹھ کر کے اسی پہلی رات میں فجر سے پہلے اٹھ کر کے انہوں نے آٹا پیسا، تاکہ صبح اٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے لیے ناشتہ وغیرہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے. پہلی رات میں فجر سے پہلے اٹھ کر کے آٹا پیسا انہوں نے. آج کی عورت کرے گی؟ آج یہ ہمارا ماحول ہے کہ عورت جب شادی کر کے آتی ہے تو 5 دن 10 دن تو اس کو اتنا میک اپ کرا کے ایسے کپڑے پہنا کے رکھتے ہیں کہ شاید بہت سی عورتیں شاید نماز تک نہیں پڑھتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کام تو بہت دور کی بات ہے. تو لوگوں نے فیشن کے نام پر، رسم کے نام پر ایسا کام کر دیا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو گئے، قرآن سے دور. کئی دن تک یہ دلہن آج کل کی نماز تک نہیں پڑھتی ہے، قرآن تک نہیں پڑھتی، اور گھر والے بھی سوچتے کہ ان کے لیے جائز ہے. استغفر اللہ. دلہن اپنی جگہ پر ہے. تو پہلی رات میں انہوں نے آٹا پیسا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم مسلمانوں کی ماں، اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، پہلی رات میں اٹھ کے وہ آٹا پیستی ہے. اسی طرح ایک اہم بات ان کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ بہت ذہین تھی، اللہ نے ان کو بہت ذہن دیا تھا. شادی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہا رہے تھے تو یہ نبی کے پاس آئی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا چھینٹا اپنی بیوی چہرے پر پھینکا، پیار سے، محبت سے.
تو یہ کتاب میں لکھا ان کی سیرت میں کہ جو نبی نے ان کے چہرے پر اپنی بیوی کے چہرے پر جو پھینکا پانی تو بڑھاپے تک ان کا چہرہ بالکل چمک رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جوان ہے ماشاءاللہ. جبکہ ان کی وفات 84 سال میں ہوئی ہے، یعنی کہ ان کی جو ایج ملی 84 ایئرس، 84 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی ہمیشہ مرتے دم تک اللہ نے ان کے چہرے پر رونق رکھی تھی اور چہرہ چمک رہا تھا. اسی طرح ان کے بارے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ بہت ساری قرآن کی آیتیں ان کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں. انہوں نے سوال کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل فرما دی کہ اس کا حکم یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. اور کچھ باتیں ایسی تھی جو انہوں نے مشورہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات اس طرح سے ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سے صلح حدیبیہ، شادی ہو چکی تھی، صلح حدیبیہ کا معاملہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب عمرہ کرنے جا رہے تھے تو کافروں نے، اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، کافروں کے قبضے میں تھا، عمرہ کرنے نہیں دیے تو واپس لوٹنا تھا راستے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ تم لوگ یہیں پر اپنے بال کٹا لو، جانور کو ذبح کر لو. لوگ چپ، کام نہیں کر رکے ہوئے، عجیب لگ رہا ہے یہ کیسے ہو جائے، مکہ میں ذبح کرنا تھا، مکہ میں بال کاٹنا تھا عمرہ کے بعد، یہاں کیسے کاٹا، تو عجیب لگ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، پھر بھی لوگوں نے نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اندر خیمے میں جو بڑا تھا تمبو خیمہ داخل ہوئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوی ساتھ تھیں. کہا کہ دیکھو کیا ہو گیا لوگوں کو، لوگ بات ہی نہیں مان رہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کیجئے، اب کچھ مت بولیے کسی کو، اب نکلیے، ابھی خیمہ سے باہر جائیے، اپنے جانور کو ذبح کر لیجئے اور اپنے بال کو کاٹ لیجئے چپ چاپ. نکلیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے جانور کو ذبح کیا، اپنے بال کاٹ لیے چپ چاپ، کچھ نہیں کہا. یہ دیکھتے ہی صحابہ کرام سب کے سب فٹافٹ اپنے جانور ذبح کر لیے، کرنے لگے اور بال کاٹنے لگ گئے. تب لوگوں نے مانا ماشاء اللہ کتنی ذہین تھی، کہنے مطلب کتنی ذہین تھی وہ، کتنا اچھا انہوں نے سوچا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. تو ایسا ہی صحابہ کرام کو نہیں ماننا تھا، ایسے بھی مانتے، لیکن ایک حرج محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی تو مکہ میں جاتا عمرہ ہم لوگ نہیں کیے، راستے سے واپس جا رہے ہیں، کیسے ہم لوگ کاٹیں. تھوڑی سی ایک انسان ہونے کے ناطے تھوڑا جھجک محسوس ہو رہا تھا. تو اس طرح سے اتنی ذہین تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی وفات ہوتی ہے 59 یا 61 ہجری میں، 59 ہجرت کے 59ویں سال یا 61ویں سال، اور ان کی عمر 84 سال تھی. ان سے جو حدیثیں مروی ہیں وہ تقریباً 378 یعنی حدیثیں بیان کرنے والے میں اگر دیکھا جائے امہات المومنین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں، تو سب سے زیادہ حدیثیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر انہی کا نام آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھیے اتنی بڑی مطلب کہنا مطلب اتنی ذہین، اتنی ہوشیار، اتنی حدیثیں بیان کرنے والی، اتنا اونچا مقام و مرتبہ. شادی دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ اور سادگی سے ہوئی، کوئی جہیز نہیں، کوئی بارات نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، یہ رسم کچھ بھی نہیں ہوا. آسانی کے ساتھ صرف نکاح پڑھا کے اور رخصتی کر دی گئی. اللہ اکبر. اتنا آسان ہے دنیا میں اسلام کے حساب سے اگر شادی کیا جائے تو سب سے آسان کام شادی اور نکاح ہے. اسلام کے حساب سے سب سے آسان کام شادی کرنا، نکاح کرنا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.